افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ یاسین آیات 13 تا 32، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ لفظ تطیر کی تحقیق اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ یہاں یہ برے فعل لینے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے مفہوم میں ہے، یعنی ان رسولوں کی دعوت کے زمانے میں اہل مصر پر جو آفتیں ان کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا اور کہا کہ یہ آفتیں ہمارے اعمال کے سبب سے ہم پر نہیں آ رہی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی اس گمراہ کن دعوت کے نتیجے میں پیش آ رہی ہیں جس سے ہمارے دیوتا ناراض ہیں۔ ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم لوگ اس بد عقیدگی کی اشاعت سے باز نہ آئے تو ہم اپنے دیوتاؤں کی حرمت کی حفاظت کے لیے تم کو سنگسار کر دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دکھ تم کو ہمارے ہاتھوں جھیلنے پڑیں گے۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے۔ فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ آیات 130 تا 131۔ اور ہم نے قوم فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا کہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کے حالات اچھے ہوتے کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہی ہے، اور اگر ان کو کوئی آفت پہنچتی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ لفظ طائر کی تحقیق بھی اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے معنی نحوست کے ہیں۔ یہ ان رسولوں کا جواب ہے کہ تم اپنی بدبختی کے اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے تمہارے اپنے ہی عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے دوسروں کو ملزم ٹھہرانے کے بجائے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو اور اپنے اعمال و عقائد کا جائزہ لو۔ ان ذکرتم یعنی تم ہمیں جو منحوس ٹھہرا رہے ہو، تو کیا اس گناہ میں کہ ہماری طرف سے تم کو یاد دہانی کی گئی اور نیک و بد سے آگاہ کیا گیا۔ بل انتم قوم مسرفون یعنی یہ تمہاری سرکشی اور بدبختی کی انتہا ہے کہ خدا کے حدود کو توڑ کر اپنے لیے خطرات کو دعوت دیتے ہو، پھر خدا کے جو بندے تمہیں ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں ان کے شکر گزار ہونے کے بجائے الٹے انہی کو ان خطرات کا سبب قرار دیتے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اوپر آیت 14 میں جس تیسرے منظر کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کی تائید حق کی تفصیل ہے۔ اوپر سورہ اعراف کی آیت کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رجل سے مراد وہی مومن آل فرعون ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ مومن میں ہوا ہے اور جس کی تقریر کا حوالہ ہم اوپر دے چکے ہیں۔ اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ جن الفاظ میں ان کا تعارف یہاں کرایا گیا ہے بھی عینیہ انہی الفاظ میں سورہ اعراف میں بھی کرایا گیا ہے۔ جاء من اقصی المدینۃ یسعیٰ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہمدردی محض لفظی نہیں بلکہ عملی تھی۔ اپنے خس خانوں میں بیٹھے بیٹھے تو بہت سے لوگ کسی مقصد حق اور مرد حق کی تعریف و تحسین کر دیتے ہیں، لیکن ایسے افراد بالخصوص امراء و اغنیاء کے طبقے میں بہت کم نکلتے ہیں جو عملاً اس حق کے لیے سرگرمی دکھائیں۔ لیکن اس مرد حق کا حال اس سے مختلف تھا۔ ان کا مکان شہر کے ایک بعید کنارے پر تھا، جیسا کہ لفظ اقصیٰ سے واضح ہوتا ہے۔
لیکن جب انہوں نے یہ محسوس فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ بھاگ کر، جیسا کہ لفظ یسعیٰ سے واضح ہوتا ہے، وہاں پہنچے اور اپنے تمام خاندانی مفادات بلکہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال کر ان کے لیے سپر بن گئے ہیں۔ اسی طرح کے ایک موقع کا حوالہ قرآن نے یہاں بھی دیا ہے، اور قرینہ دلیل ہے کہ یہ وہی موقع ہے جب انہوں نے فرعون کے سامنے وہ تقریر فرمائی ہے جو پیچھے ہم نقل کرائے ہیں۔ آگے کی آیات سے ہمارے اس خیال کی تائید ہو جاتی ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ اس تقریر کا اجمالی حوالہ ہے جو انہوں نے فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے کی ہے۔ اتبعوا المرسلین میں مرسلین سے ان کا اشارہ زمرہ مرسلین کی طرف ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے کو بھی اصطلاحی مفہوم میں ایک رسول سمجھتے رہے ہوں۔ ان کے اس ارشاد میں اصلی زور اس بات پر ہے کہ قوم کے لوگوں کو فرعون، حامان، قارون اور اس قسم کے مفسد لیڈروں کے پیچھے چلنے کے بجائے ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جن کو خدا نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، یا جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم الی الآیہ، یہ رسولوں کی پیروی کے حق میں دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان رسولوں کا اس دعوت کے ساتھ کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر غرض سے بالا تر ہو کر محض خلق کی ہدایت کے لیے یہ سارے دکھ جھیل رہے ہیں، برعکس اس کے دوسرے لیڈر جو اس دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ محض اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ وہم مہتدون، یہ رسول بے غرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت پر بھی ہیں۔ اس دلیل سے یہ بات نکلتی ہے کہ بے غرضی ایک شخص کی نیک نیتی کی شہادت تو ضرور ہے، لیکن مجرد نیک نیتی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ حق پر بھی ہے۔ اس وجہ سے کسی شخص کی نیک نیتی اور بے غرضی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی بات عقل و منطق کے معیار پر بھی پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بے غرض بھی ہے اور اس کی دعوت عقل و منطق کی روح سے بھی صحیح ہے تو اس کی پیروی نہ کرنا بدبختی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَا الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ انداز کلام دلیل ہے کہ یہ بات انہوں نے قوم کے لیڈروں کی ملامت کے جواب میں فرمائی ہے۔ جب انہوں نے کھلم کھلا لوگوں کو رسولوں کی پیروی کی دعوت دی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مفاد پرست لیڈروں نے ان کو قوم اور دین آبائی کا دشمن ٹھہرایا ہوگا۔ ان کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آخر اس کی بندگی میں کیوں نہ کروں جس نے مجھے وجود بخشا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں خطاب کا صیغہ تنبیہ کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ آج جس رب کی بندگی سے تم لوگ اس شد و مد کے ساتھ مجھے روک رہے ہو، ایک دن پیشی سب کی اسی کے حضور ہونی ہے اور تمہیں اس کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِلَى الْآیَةِ، یعنی یہ کسی طرح ممکن ہے کہ میں تمہارے کہنے سے ایسی چیزوں کو معبود بناؤں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر خدا مجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے لیے کچھ نافع ہو سکتی ہے اور نہ وہ بذات خود ہی یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ مجھے اس دکھ سے نجات دے سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، یعنی اگر میں ایسا کروں تو یہ ایسی کھلی ہوئی گمراہی ہوگی جس کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ قوم کو فیصلہ کن اور دندان شکن جواب ہے کہ تم لوگ اچھی طرح کان کھول کر میری بات سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تم خود بھی یہی راہ اختیار کرو جو میں نے اختیار کی ہے اور اسی رب پر ایمان لاؤ جس پر میں ایمان لایا ہوں، اس لیے کہ فی الحقیقت وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم اس سے مجھے برگشتہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے رب ہی سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرو گے۔
قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مذکورہ اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی پوری قوم ان کی دشمن بن کر ان کے خلاف سازشوں میں لگ گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا اور حمایت حق کی راہ میں انہوں نے یہ بازی جو کھیلی اس کے صلے میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، جس پر انہوں نے اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ کاش میری قوم بھی اس بات کی قدر و قیمت جانتی جس کے صلے میں مجھے یہ مغفرت اور سرفرازی حاصل ہوئی۔ یہاں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ بشارت ان کو کس موقع پر دی گئی ہے۔ کلام کے سیاق و سباق سے غور کرنے سے 3 امکان سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اس اعلان کے بعد قوم کے اشرار نے ان کو شہید کر دیا اور اس وقت ان کو یہ بشارت دی گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے قوم کے رویے سے مایوس ہو کر ہجرت فرمائی ہو اور اس وقت ان کو یہ بشارت ملی ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کے بعد چونکہ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے ساتھ ان کو وفات دی ہو۔ ان میں سے پہلا امکان کلام کے سیاق و سباق کی روشنی میں اگرچہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، لیکن سورہ مومن کے حوالے سے اوپر ہم نے ان کی جو تقریر نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان کے وداعی کلمات کے بعد ان کی حفاظت کا ذکر یوں ہوا ہے: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ المؤمن 44 تا 45۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کو تم عنقریب یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس کو ان کی سازشوں کی آفات سے محفوظ رکھا جو لوگوں نے ان کے خلاف کی اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ امکان تو خارج از بحث ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہو، البتہ مذکورہ بالا 2 امکان باقی رہ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان 2 میں سے کون سی صورت پیش آئی۔ اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بس اتنی بات یقینی ہے کہ حق کی حمایت میں جو جانبازی انہوں نے دکھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ان کو یہ ملا کہ اسی دنیا میں مبشرم بالجنہ قرار پائے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ من بعدہ میں مذکورہ بالا 2 باتوں کا امکان ہے: ان کی موت کے بعد یا ان کی ہجرت کے بعد۔ یہ اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس سے مکذبین کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے، جبکہ رسول اور اس کے ساتھی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہمیں اس کی قوم کو پامال کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی، بلکہ ہماری ایک ہی ڈانٹ میں وہ پامال ہو کے رہ گئے۔ لفظ صیحہ عذاب کی تعبیر ہے۔ وما کننا منزلین سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہ اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اپنی فوجیں نہیں اتارا کرتے، بس ہماری ایک ڈانٹ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت بھی نگاہ میں رہے کہ ہر چند یہ عذاب اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں آیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بندہ مومن کی تکذیب کے نتیجے کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے رسول کے ساتھیوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کی تکذیب رسول کی تکذیب کے ہم معنی بن جاتی ہے اور اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو رسول کی تکذیب کا ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکذبین فرعون اور اس کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی شکل تو یہ ہوئی کہ فرعون اپنی تمام فوج سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا،
لیکن یہاں جس عذاب کا ذکر ہے اس میں غرق کے واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں، بلکہ الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کوئی اسی طرح کا عذاب آیا جس طرح کا عذاب عاد و سمود اور دوسری پچھلی قوموں پر آیا، جس کا اندیشہ اس مرد مومن نے اپنی تقریر میں ظاہر کیا جو سورہ مومن کے حوالے سے اوپر نقل ہوئی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر دونوں قسم کے عذاب آئے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو ایک سائیکلونی طوفان کے ذریعے سے سمندر میں غرق کر دیا، دوسری طرف رعد و برق اور زلزلہ کے عذاب نے مصر کی تمام تعمیرات اور اس کے سارے باغ و چمن تاراج کر دیے۔ اس دوسرے عذاب کا ذکر تورات میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہایت واضح الفاظ میں ہے۔ مثلاً فرمایا ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اعراف 137۔ اور ہم نے تاراج کر دیے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے رہے تھے، اور ان کے انگوروں کے وہ باغ بھی جن کو وہ ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔ یہی بات سنت الہی کے مطابق بھی ہے۔ رسول کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب کسی قوم پر آیا ہے اس نے قوم کے قومی وجود کی جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ بات مجرد فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے سے نہیں پوری ہو سکتی تھی، یہ اسی طرح کے کسی عذاب سے پوری ہو سکتی تھی جس کی طرف سورہ اعراف کی مذکورہ بالا آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اسی کا ذکر یہاں آیت زیر بحث میں ہے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ مکذبین رسول کی بدبختی پر اظہار افسوس ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں کا حال یہی رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیجا ہو تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور پھر اس کے انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو روش فرعون اور اس کی قوم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کی، آج وہی روش قریش نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کی ہے، اور لازماً یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے ان کے پیش رو دوچار ہوئے۔ رسول خدا کی سب سے بڑی رحمت بن کر آتا ہے، لیکن اس کو مذاق بنا لیا جائے تو پھر اس سے بڑی نقمت بھی کوئی نہیں ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ قریش کو رسولوں کے ساتھ استہزاء کا انجام دکھانے کے لیے ماضی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کھیل جو وہ کھیل رہے ہیں یہ ایک نہایت خطرناک کھیل ہے۔ یہ کھیل کھیلنے والی قومیں اس دنیا میں سے اس طرح مٹی ہیں کہ اب وہ کبھی واپس آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اب ان سب کی حاضری ہمارے ہی سامنے ہونی ہے اور ہم ہی ان کا حساب کریں گے۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا میں لمّا اسی طرح کا ہے جس طرح سورہ طارق میں ہے اِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، بے شک ہر جان پر ایک نگران مامور ہے، اور ان مخففہ ہے اور لام اس کا قرینہ ہے کیونکہ جملہ میں کچھ صوتی خلا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھرنے کے لیے اس کو لمّا کر دیتے ہیں، معنی پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔